تھوڑا سا پری ٹیسٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ ویٹ کو کس طرح سے دیکھنا ہے. تو ہم اسکول کے ٹیچرس سے ملے وہاں پہ. ان کے پاس لمیٹیڈ کیپیسٹی میں ہی بچے بھی تھے اور ٹیچرس بھی لمیٹیڈ تھے. تو ان ٹیچرس نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا کہ ہم اس پروگرام سے بڑے خوش اس لیے ہیں کہ ہمیں بھی ٹارگیٹس دیے گئے تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ آپ انرولمنٹ بڑھائیں, مگر ہم نہیں کر پاتے تھے. ہمیں پرسنل ریسورسز کے تھرو شام کو لوگوں کو جا کے بات کرنی پڑتی تھی کہ بچوں کو داخل کرائیں اور یہ سب. تو جب سے ویٹ شروع ہوا ہے اور آپ لوگوں کے سوشل موبلائزر اور بسپ کے اپنے لوگ کام کر رہے ہیں فیلڈ میں, تو ان لوگوں کی وجہ سے بچے خود آ رہے ہیں اب ہمارے پاس. تو ہمیں وہ جو پرسنل ایفرٹس کرنی پڑ رہی تھی وہ ہماری کم ہو گئی ہیں اور ہمیں یہ فائدہ اس سے ہو رہا ہے کہ ہماری انرولمنٹ بڑھ رہی ہے. تو ہم خوش ہیں. مگر ان کا ایک تھوڑا سا جو بیچ پہ چیز تھی وہ یہ تھی کہ ٹیچرز بھی ہمیں پھر ساتھ پرووائڈ کیے جائیں, کیونکہ ٹیچرز ہمارے پاس پوزیشنز خالی ہیں مگر ٹیچرز وہاں پہ ابھی ویکینٹ پوزیشنز ہیں اور ان پہ اپوائنٹ نہیں ہو رہے. تو ہم تھوڑا یہ چیزیں انہوں نے شیئر کی تھی ہمارے ساتھ. اسٹوری اس طرح سے یاد ہے کہ جب ہم بی بی سیز کو ایویلویٹ کر رہے تھے تو کچھ بی بی سیز ہیں سندھ کے کسی علاقے میں تھی شاید, مجھے ڈسٹرکٹ سب صحیح طرح یاد نہیں ہے. وہاں پہ بی بی سی کی جو خواتین تھیں انہوں نے ایک کمیٹی سسٹم شروع کیا ہوا تھا. بی بی سی میں جب وہ میٹ کرتی تھیں تو وہ کمیٹی ایک ڈال رہی تھیں اور جو ہمیں اسٹوری بھیجی گئی تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ خواتین جو ہیں وہ پیسے منتھلی ریزرو کرتی ہیں اور جس خاتون یعنی کہ جو 15-20 ممبرز ہیں ان میں سے جس کو ایمرجنسی ضرورت ہوتی ہے اس کو یہ ہیلپ کے طور پہ دے دیے جاتے ہیں. اور پھر دوبارہ وہ کمیٹی یعنی کمیٹی پہ قرضہ بھی کسی پہ نہیں آتا اور وہ کسی کی جیسے کسی کا ڈیلیوری کا کیس ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کو دے دیتے تھے, یا اگر کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس صورت میں اس کی ہیلپ کر دیتے تھے. تو یہ بڑی ایک جو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انہوں نے ایک کام شروع کیا ہوا تھا سیلف ہیلپ کا. یہ بڑا مجھے انٹرسٹنگ لگا تھا. سوری مجھے ڈسٹرکٹ یاد نہیں ہے یہ کون سے ڈسٹرکٹ پہ. پھر اس نے چھوڑ دیا اور رابطہ اس کا ہمارے ساتھ رہتا ہے. پچھلے دنوں اس کا تعلق راجستھان سے ہے. وہ یہاں مائگریٹ کر کے آئی ہوئی ہے اور یہاں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے. بڑی ایماندار خاتون ہے. اس نے پچھلے دنوں مجھے فون کیا اور اس نے مجھے کہا کہ باجی آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا کیا بات ہے. کہتی ہے کہ میں نے 1 لاکھ روپیہ جمع کیا, پلیز مجھے اپنے ساتھ عمرے پہ لے جائیں. اگر آپ کہہ رہی تھیں آپ نے جانا ہے تو آپ مجھے عمرے پہ لے جائیں. میں نے اس سے کہا کہ آپ نے کیسے پیسے جمع کیے ہیں. آپ تو ہاں 1 لاکھ روپیہ کیسے جمع کیا آپ نے. تو اس نے کہا کہ پہلے میں آپ کی مدر سے اور لوگوں سے ہیلپ لے کے اپنے بچے کو پڑھا رہی تھی تو مجھے اس طرح پیسے کمانے اور وہ ساری مجھے جوڑ توڑ کرنا پڑتا تھا. اب مجھے پیسے مل جاتے ہیں بسپ کی طرف سے, وہ پیسے جو ہے وہ میں سیو کرتی ہوں اور جو میں کماتی ہوں اس سے میں بچے کو پڑھا رہی ہوں. تو وہ جو مجھے پیسے بسپ سے ملتے ہیں اس کی میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی تو وہ میں جمع کر رہی ہوں 2 سال سے اور اس کے پیسے میرے جمع ہو گئے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ کیا تمہارا پاسپورٹ بنا ہوا ہے, تم کیسے جاؤ گے. تو شی سیڈ کہ یہ کیا ہوتا ہے, میں کس طرح بنوا سکتی ہوں, آپ مجھے ہیلپ کریں. پھر وہ اب وہ پاسپورٹ بنوانے کے بارے میں سوچ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر میری فیملی میں سے کوئی ممبر جائے تو مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ لوگ ڈفرینٹ اسپیکٹس پہ بھی سوچ رہے ہیں ان پیسوں کو یوٹیلائز کرنے میں. اگر وہ کسی حد تک کما سکتے ہیں اور اپنی کوئی اور خواہش پوری نہیں کر سکتے تھے تو وہ اس طریقے سے بھی لوگ جو ہیں وہ ان کی تھنکنگ اس طرف بھی جا رہی ہے. تو خواتین صرف گھروں سے نہیں بلکہ اپنے شہروں سے اور آگے تک نکلنے کے بارے میں بھی سوچ رہی ہیں, کیونکہ تھوڑی سی جو انہیں ہیلپ مل رہی ہے کوارٹرلی یا منتھلی بیسس پہ اس کو وہ سیونگ کے اس پہ استعمال کر کے ڈفرینٹ طریقوں سے کام اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. وہاں پہ ہم کام کر رہے تھے تو کافی دفعہ آنا جانا ہوا تھا. پھر ایک لیڈیز اور جو کمیونٹی ڈائلاگس ہے وہ بھی کنڈکٹ کرتے تھے. وہاں کی بھی یہ اینٹوں کے بٹے ہے یونین کونسل ازاخیل بالا میں جو نوشہرہ سٹی سے تھوڑا سا نکل کے پشاور کی طرف. تو وہاں پہ ایک عورت ہمیں ملی جس کا نام تھا سمینہ. تو وہ بھی پہلے کام کرتی تھی اپنے خاوند اور اس کے ساتھ اینٹوں کے بٹے تھے. جب ان کو کافی شروع سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے ملنا شروع ہو گئے تھے تو وہ بتا رہی تھی کہ پھر اس میں نے جتنا بھی ہو سکا سیونگ تھوڑی سی شروع کر دی, تھوڑی سیونگ کرتی تھی. تو پھر تقریباً 4-5 ہزار روپے بچا کے تو گھر پہ میں نے ایک دکان کھولی معمولی سی, یہ پاپڑ وغیرہ وغیرہ بچوں کی چیزیں رکھنی شروع کی. پھر بھی جب آتے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے تو میں اس میں سے بھی بچاتی تھی اور پھر دکان سے بھی تھوڑا بہت جو بچاتی تھی تو وہ بچایا کرتی تھی. تو پھر انہوں نے اس ازاخیل بالا میں اس گاؤں میں پھر اپنے خاوند کے لیے ایک دکان کھولا تھا. کافی اچھا چل رہا تھا.
हमने फिर तस्वीर लेके उनको भिजवाई थी और काफ़ी विल ग्रो दुकान था और उन्होंने कहा कि अभी इनसे हमें तकरीबन मंथली तकरीबन 6,000-7,000 के करीब लगभग आमदनी होती है। उन्होंने यहीं से शुरू किया एंटरप्राइज डेवलपमेंट के हवाले से खेती के नौशहरा का। शुक्रिया। सोशियो कल्चर चेंज के हवाले से बहुत ज़्यादा वाज़िह तब्दीली आई हुई है, क्योंकि ये बुनेर शब कदर जो तरसदा का तहसील है, तो पर्टिकुलरली बनु लकी मरवत उस साइड पे जो कंजर्वेटिव एरियाज़ है वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रेंट्स थे सोशल और कल्चरल हवाले से, वुमेन के मूवमेंट पे, बाहर आने जाने पे, या डॉक्टर के पास या स्कूल या किसी दफ्तर के जाने में। तो ये बहुत वाज़ेह चेंज आई हुई है। आजकल वो अकेली जाती है या किसी दूसरी खातून बेनिफिशरी को साथ लेके तो किसी भी दफ्तर में, किसी भी बैंक में, किसी भी हवाले से जा सकती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि बुनेर में और इन साइड पे हमें ये स्टोरीज मिली कि पहले जब इलेक्शंस होते थे, पर्टिकुलरली इलेक्शन में, तो हमारे इलाके में ये रवाज नहीं था कि औरत डाल के वो वोट डाले, जाके पोलिंग स्टेशन पे वो वोट डाले। अभी जब से ये प्रोग्राम आया है और जब से ये हमने बाहर जाना शुरू किया है, इस हवाले से अभी हमें ये भी इजाज़त मिलती है कि चलो अभी तो बाहर जाना है और आप जा सकती हैं, वोट डाल के पोलिंग स्टेशन पे वापस घर आ जा सकती हैं। एजुकेशन लेवल पे जो इनरोलमेंट में काफ़ी सारे दोस्तों ने बात की, बहुत ज़्यादा वाज़ेह चेंज आई हुई है, बहुत ज़्यादा काफ़ी जब रजिस्ट्रेशन होती है या अप्रैल के महीने में, पर्टिकुलरली मार्च के महीने में, और इनरोलमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा बच्चे अब स्कूल आने लगे हैं इस प्रोग्राम की वजह से। तो सेहत के हवाले से हमें ऐसी स्टोरीज मिली कि कोई खातून किसी मर्द डॉक्टर के पास जा नहीं सकती, एक गुर्बत की वजह से, दूसरा उनके जो सोशल एंड कल्चर कंस्ट्रेंट थे। अभी जब से वो बेनिफिशरी बनी है और पैसे लेने शुरू किए हैं, पैसे खावन को भी देती है या घर के अखराजात पे खर्च करती हैं, तो वो ये वाज़ेह चेंज आई हुई है बकौल उन बेनिफिशरीज के कि हम किसी भी मर्द डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं या किसी भी अच्छी अस्पताल में या अच्छी औरत डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतने थोड़े बहुत पैसे होते हैं कि हम अपना इलाज एक क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर से या लेडी डॉक्टर से करा सकते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, सोशल एंड कल्चरल चेंज, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मेरे ख्याल में जो मेरा ये 3 साल का ज़ाती तजुर्बा रहा है फील्ड लेवल पे लोगों से मिल के, तो वाज़ेह चेंज आई हुई, काफ़ी चेंज। थैंक यू। से मेरा ताल्लुक़ है और मैं पार्टनर तहसील DI खान के एक खातून के साथ सरत है। कौन सी तहसील DI खान की? पार्टपुर तहसील, तो तहसील पार्टपुर के UC पार्टपुर में। तो वो खातून बता रही थी कि वो लोगों के घरों में कपड़े धोया करती थी, 500 रुपये उसको फ़ी घर मिलता था। उसने क्या किया कि उसका कार्ड गुम हो गया, तो उसने कहा कि मुझे 3-4 किस्तों के बाद कार्ड दोबारा मिला। मैंने फिर उधर से वॉशिंग मशीन ख़रीदी और मैं अब 1-2 घरों के बजाय 10 घरों के कपड़े धोती हूँ, तो मुझे ज़्यादा इनकम हो रही है उससे। ये स्टोरी हमने हाउस होल्ड किया तो उधर बेनिफिशियरी को अवेयरनेस नहीं थी कि उसकी इंस्टॉलमेंट प्रॉपर कितनी आती है। जब भी हम पूछते तो वो हमेशा 500-700 शॉर्ट बताते थे, तो असल में उनको पता नहीं था। जब वो ATM पे जाते थे तो उनको जो भी एजेंट होता था वो उनको जो पैसे देता था टोटल वो उनके अमाउंट होता था। हमने उनको अवेयरनेस दी कि आपकी इंस्टॉलमेंट प्रॉपर इतनी है। फिर जब लास्ट 2014 में जब हमने स्टार्ट किया था हाउस होल्ड में, जब लास्ट में 2016 में मैंने रमज़ान में किया है स्पॉट चेक ATM पोस्ट, तो माशाल्लाह से इतनी अवेयरनेस थी बेनिफिशरी के अंदर कि वो वहाँ पोस्ट के ऊपर खड़े होकर उससे कह रही थी कि ये 100 रुपीज़ आपने क्यों हमारे डिडक्ट किए हैं, आप इसका बताएं इसकी वजह क्या है। और वहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस अवेयरनेस से जो है ना इनको इतना पता लगा कि ये इनके हैं अमाउंट जो है। और उस टाइम में जो है ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट तकरीबन मैंने जहाँ नवाबशाह का बताऊँगा और दूसरी जगहों को बताऊँगा, बैंक ATM क्लोज होते हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट। तो पॉस वालों को एक तरह से चार्जेस का अपनी मर्जी से मिल जाता है, कोई 1000 डिटेक्ट करता है, कोई 500, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। बट औरतें लड़ती थी अपने। पर अब उनको इतनी अवेयरनेस आ गई है कि पोस्ट एजेंट से वो कह रही हैं कि ये हमारी 4700 इंस्टॉलमेंट है, आप पूरी निकाल सकते हो, फिर क्यों नहीं निकाल रहे। चले बैंक में तो उन्हें पता है 4.5 से ज़्यादा नहीं निकल सकती, इधर आप कैसे निकाल रहे हैं।
Excellent. Very good.